السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی حساس علاقے میں واقع پولیس ہیڈ کوارٹر میں سوموار کے روز ایک خودکش حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور 150 کے لگ بھگ دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ خودکش حملے کے نتیجے میں مسجد کی چھت مکمل طور پر زمیں بوس ہو چکی ہے، جس کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ہلاکتوں میں اضافے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے باقاعدہ طور پر اس خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر سرکاری اداروں کے مابین خط و کتابت میں اسے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والے ایک آڈیو پیغام میں کالعدم تنظیم کے جنگجو ایک دوسرے کو اس خودکش کارروائی پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ خودکش حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کئی ایک وفاقی وزراء سمیت ہنگامی طور پر اسلام آباد سے پشاور پہنچ کر ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک کی ضرورت کے پیش نظر روس سے توانائی کے حصول کے طویل المدتی معاہدے چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ کوئی تیسرا ملک ہمارے دو طرفہ تعلقات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان یوکرین تنازع کا بات چیت سے پرامن حل چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اس جنگ کے نتیجے میں سامنے آنے والے معاشی اثرات کے منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اتحادی حکومت آنے کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یہ پہلا دورہ روس ہے جو روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی حکمت عملی پر گامزن ہے اور اس ضمن میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مشترکہ فوجی مشقیں اور تعلیم کے شعبے میں تعاون میں اضافہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ پیر کو پاکستان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی ہم منصب محمد صادق کے علاوہ پاکستان کے دیگر حکام سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق تھامس ویسٹ 29 جنوری سے 4 فروری تک جاری رہنے والے دورے کے دوران پاکستان کے علاوہ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ بھی جائیں گے، جہاں وہ امریکہ کے شراکت داروں، افغانوں اور بین الاقوامی امدادی تنظیموں کے نمائندوں سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی تقریباً 13% تاریخی گراوٹ کے بعد حکومت نے اتوار کے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 35 روپے تک کا ایک ہی بار بڑے اضافے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا اور مہنگائی کی موجودہ شرح 25% سے کہیں اوپر جا سکتی ہے۔ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے اتوار کو ایک بیان میں طالبان کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، جس میں طالبات کے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں داخلے کے امتحانات دینے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ OIC نے ٹویٹ کیا کہ یہ تازہ ترین حکم نامہ کابل حکام کی طرف سے لڑکیوں اور خواتین کی تعلیمی اور عوامی کام کے لیے رسائی تک اعلان کردہ وسیع پابندیوں کو مزید سخت کرتا ہے۔ تنظیم نے طالبان حکام سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ لڑکیوں کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں اور انہیں تعلیم کی تمام سطحوں اور افغان عوام کو درکار تمام صلاحیتوں کے حصول کے قابل بنائیں۔ اسلام آباد میں اتوار کے روز ہونے والے ایک اجتماع میں متعدد افغان صحافیوں نے اپنی صورتحال پر
عالمی برادری کی عدم توجہ پر احتجاج کیا۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد درجنوں افغان صحافی پاکستان چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پناہ لینے والے بیشتر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو مالی مسائل سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے صحافیوں کی حمایتی تنظیموں سے اپنے مسائل پر توجہ دلانے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس سال کسی وقت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا۔ چین کی جانب سے رپورٹ دی گئی تھی کہ 60 سالوں میں پہلی بار اس کی آبادی کم ہوئی ہے۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ بھارت کی آبادی پہلے ہی چین سے زیادہ ہے۔ دونوں ممالک کی آبادی تقریباً 1.4 بلین ہے، لیکن آبادی کے ماہرین کے مطابق چین کو پیچھے چھوڑنا صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ بھارت کی آبادی مزید 3 دہائیوں تک بڑھتی رہے گی۔ بھارت کے لیے یہ صورتحال اقتصادی منافع حاصل کرنے کے ایک موقع کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ملک اپنی افرادی قوت سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے مشرق وسطی کے دورے کا آغاز کر دیا ہے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں بلنکن قاہرہ میں مصری قیادت سے بات چیت کے بعد یروشلم پہنچیں گے۔ اس دورے میں وہ اسرائیلی اور فلسطینی اتھارٹی کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی دفاعی حکام ہند بحر الکاہل اور شمالی کوریا اور چین سے بڑھتے ہوئے خطرات پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی اضافی فوجی مدد کے حصول میں معاونت کی گئی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن خطے کا اپنا 6واں سرکاری دورہ کر رہے ہیں، جس کا آغاز آج پیر سے سول میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے بعد فلپائن کے دورے میں منتخب صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر اور ان کی نئی قومی سلامتی کی قیادت کی ٹیم سے ملاقات ہوگی۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے چین اور شمالی کوریا دونوں کی طرف سے پہلے سے زیادہ جارحانہ رویے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈو پیسیفک میں سیکیورٹی کا ماحول روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جنوبی یوکرین کے شہر خیرسن میں روسی حملوں میں اتوار کو 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس حملے کے بعد ایک بار پھر اتحادیوں سے وعدے کے مطابق ہتھیاروں کی فراہمی میں تیزی لانے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ زیلنسکی نے یہ بھی کہا کہ خیرسن میں گولہ باری سے رہائشی عمارتوں، ایک ہسپتال، ایک اسکول، ایک بس اسٹیشن، ایک پوسٹ آفس اور ایک بینک کو نقصان پہنچا ہے۔ روس اور یوکرین نے بلہداتنے کے قریب علاقے پر کنٹرول سے متعلق متضاد دعوے، یہ علاقے ڈونیٹسک کے مشرقی حصے میں ہیں۔ روس کے ویگنر فوجی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گاؤں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ یوکرین نے کہا کہ اس کی افواج نے دونیتسک کے علاقے میں 13 دیگر علاقوں میں بھی روسی حملوں کو پسپا کر دیا ہے، لیکن ویگنر گروپ نے ہفتے کے روز ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر کہا کہ اس کی یونٹوں نے بلہداتنے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے بی بی سی کی ایک نئی دستاویزی فلم میں کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے برطانیہ کو میزائل حملے کی دھمکی دی تھی۔ جانسن کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت گزشتہ سال فروری میں یوکرین پر ماسکو کے حملے کے دوران ایک فون کال کے دوران ہوئی تھی۔ تاہم جانسن نے کہا کہ انہوں نے اپنی غیر معمولی کال میں اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دوسری جانب کریملن کے ترجمان نے صحافیوں کو ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کی جانسن کی تشریح کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میزائلوں کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی۔ کیف کے سینٹ صوفیہ کے کیتھیڈرل میں دوست اور رضاکار نیوزی لینڈ کے ایک سائنسدان کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو یوکرین میں ایک دوسرے رضاکار کے ساتھ اس وقت ہلاک ہو گیا تھا جب وہ فرنٹ لائن ٹاؤن سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کے دوہری شہریت رکھنے والے برطانوی شہری اینڈریو باکشا کی عمر 48 سال تھی اور 28 سالہ برطانوی شہری کرسٹوفر پیری اس ماہ کے شروع میں مشرقی یوکرین کے دونیتسک علاقے میں واقع سولیدار قصبے کی طرف جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے۔
روسی افواج نے اتوار کو بھی خیرسن شہر پر شدید گولہ باری کی۔ علاقائی حکام نے بتایا کہ 3 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری پر ڈرون حملے کے بارے میں یوکرین کے بیان پر تہران میں یوکرین کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا۔ یوکرین ایران پر الزام لگاتا ہے کہ وہ روس کو سینکڑوں ڈرونز فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ یوکرین کے شہروں میں شہری اہداف پر حملہ کر سکیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ایک سینئر معاون نے اس واقعے کو براہ راست وہاں کی جنگ سے متعلق قرار دیا۔ ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ایران نے روس کو ڈرون بھیجنے کا اعتراف کیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ سال ماسکو کے یوکرین پر حملے سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ مشرقی شام میں ایران نواز دھڑوں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کے سلسلے میں 10 افراد مارے گئے ہیں، جن میں پیر کے روز ہونے والے حملوں میں 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آبزرویٹری کے مطابق پیر کے روز ڈرون حملوں میں مارے جانے والے 3 افراد میں ایک ایران نواز کمانڈر بھی شامل تھا۔ کمانڈر کے پک اپ ٹرک کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اتوار کی شام ہونے والے حملے کی جگہ کا معائنہ کر رہا تھا، جس نے 6 ریفریجریٹر ٹرکوں کے ایک قافلے کو تباہ کر دیا تھا جو ایرانی ہتھیار عراق سے شام لے جا رہا تھا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اتوار کو اشارہ دیا کہ انقرہ اسٹاک ہوم کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پہلے فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے پر راضی ہو سکتا ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ نے گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے کے بعد نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دی تھی اور اس میں شمولیت کے لیے تمام رکن ممالک کی منظوری درکار ہے۔ ترکی اور ہنگری نے ابھی تک نارڈک ممالک کی رکنیت کی توثیق نہیں کی ہے۔ جنوبی افریقہ کی پولیس نے پیر کو بتایا کہ جنوبی بندرگاہی شہر جیبہار میں اختتامی ہفتے سالگرہ کی ایک تقریب میں مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس میں 8 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ سالگرہ منانے والا بڑے پیمانے پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ پولیس نے کہا کہ مسلح افراد نے بلا امتیاز فائرنگ کی ہے۔ حملے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ اتوار سے جاپانی مسافروں کے لیے ویزے کا اجرا دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ چین نے نئے قمری سال کے سفر کے دوران سیاحوں کے لیے کووڈ کے تناظر میں داخلے کی سخت ترین شرائط پر بظاہر احتجاج میں جاپان سے آنے والوں کے لیے ویزوں پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔